السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت مولانا احمد ممشاد ندوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور اس ادارے کے اساتذہ اور پیارے بچیوں، مختصر وقت میں باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مولانا احمد ممشاد ندوی صاحب نے میرے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ یہ میرے تعلق سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، دعا کریں کہ اللہ مجھے ان کے قابل بنائے۔ واقعی میں ویسا تو نہیں ہوں، بہرحال میرے تعلق سے خوش گمانی ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ پہلے بچوں، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اسی سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مختصر سی تمہید رہے گی، اس کے بعد جو آپ کو باتیں کہنی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس حدیث کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ قید خانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پابندیاں ہوتی ہیں، جہاں انسان اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اپنی مرضی کی بات کہہ نہیں سکتا، اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیزیں وہ پہن نہیں سکتا۔ اور دنیا میں جہاں بھی قید خانے ہوتے ہیں وہاں بڑی تکلیف سے انسان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے ایسی جگہ رکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے پیر کو پھیلا بھی نہیں سکتا، بعض جگہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے کپڑے اتار کر اس کو برف پر لٹا دیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً کرنٹ لگایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے عضو مخصوص پر رسی باندھ دی جاتی ہے، اس پر پتھر لٹکا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو سزائیں ایسی ملتی ہیں کہ مرچ ڈالی جاتی ہے، پیٹرول ڈالا جاتا ہے، تیزاب کے ایک تار کو تیزاب میں ڈالا جاتا ہے اور ناک میں ڈال کر دماغ تک پہنچایا جاتا ہے، کان میں ڈال کر ناک سے نکالا جاتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی جگہ کو قید خانہ کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے، آسائشیں ہیں، انسان جو چاہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی ایسی جگہ کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے وہ اس کو مل جائے، جو چیز وہ مانگے وہ اس کے لیے مہیا کر دی جائے۔ جس کے تعلق سے کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ وہ ایسی جگہ ہے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کی جو راحتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے آج تک نہ تو ان کو دیکھا ہے، کسی کانوں نے ان کے تعلق سے آج تک کوئی بات نہ تو سنی ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال نہیں آیا۔ جہاں یہ ساری چیزیں ہیں اس کو جنت کہتے ہیں،
وہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، ان کی زندگی کو تنگ کیا جاتا ہے، ان پر قافیہ حیات عرصے حیات تنگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی، تو اس لیے دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ہر طرح کی وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں، دنیا میں جو اسے چاہیے وہ سب چیز کو ملتی ہے، اس لیے یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سے ملحدوں کو، مشرکوں کو، دین بیزار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بہت پریشانی میں ہوتے ہیں، اتنی پریشانی ان کو ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا، اور جسم پر پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے، ان کی زندگی بڑی پریشانی میں گزرتی ہے۔ اس کے بالمقابل ہم بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس بنگلے ہوتے ہیں، لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس اربوں خربوں کی سمپتیاں ہوتی ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ پھر آخر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ یہاں تو معاملہ برعکس ہے، اور ظاہر ہے سوال پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے سے دینا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فن کے ماہر تھے، فن حدیث میں انہوں نے بڑا کمال حاصل کیا ہے، سینکڑوں ان کی کتابیں ہیں جو بڑی معتبر، مستند اور اوتھینٹک ہیں، ہر جگہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، تو اس زمانے میں بادشاہ چلتی تھی، تو بادشاہ نے ان کو قاضی مقرر کر دیا، اور جب کسی کو قاضی مقرر کیا جاتا تھا تو اس کے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہوا کرتی تھی، اس کے لیے اچھے سے اچھے گھر کا انتظام ہوتا تھا، اس کے لیے گھوڑوں کا، اونٹوں کا انتظام ہوتا تھا، اس کے لیے ہر وہ چیز جو انسان کو جس کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دی جاتی تھی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، اس زمانے میں ہیلی کاپٹر نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں جو اچھے سے اچھے گھوڑے ہو سکتے تھے یا اونٹ ہو سکتے تھے وہ ان کے لیے مہیا تھے، اور ان کے لیے جو کھانے پینے کا ساز و سامان تھا سب انہیں کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال ان کو قاضی بنایا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی ان کے کام کو پورا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہیں کہیں سفر میں جانا ہوا، جب وہ سفر میں گئے تو ان کے ساتھ محافظ آگے چل رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ان کے پاس ہیں، جسم پر اچھا لباس ہے، شاندار ان کے پاس گھوڑا ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے جو ظاہر اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اسی دوران ایک یہودی ان کے سامنے آ گیا۔ وہ یہودی جو تھا وہ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھا، اس کی بڑی خستہ حالت تھی۔ تو ان کے سامنے آیا اور کہا کہ قاضی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کیجیے۔ کہا کہ قاضی صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آگے پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں، آپ کے پاس شاندار سواری ہے، آپ کے جسم پر شاندار کپڑے ہیں، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ تو اس کے برعکس ہوا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری حالت یہ ہے کہ مجھے ایک ٹائم کا میرے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب تو پھر غلط ہوا، آپ کے نبی نے یہ بات غلط کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ جو میرے ساتھ سینکڑوں لوگ کو دیکھ رہے ہو جو میری حفاظت کر رہے ہیں، آپ جو میرے بدن پر اچھے کپڑے کو دیکھ رہے ہو، آپ جو میرے پاس اچھے گھوڑے کو دیکھ رہے ہو، آپ جو ظاہری اعتبار سے میرے پاس چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں
جنت کے مقابلے میں جو مجھے دنیا میں ملی ہے یقیناً یہ میرے لیے قید خانے سے کم نہیں ہے۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں ظاہر ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ جو ظاہری اعتبار سے میرے پاس راحتیں دیکھ رہے ہو، ان کی جنت کی راحتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو گویا میرے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوئی، اور آپ کے پاس جو یہ چیزیں ہیں، آپ جو تندرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جہنم کے مقابلے میں، دوزخ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ راحت میں ہیں، یہی آپ کے لیے جنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دندانہ شکن جواب سے وہ خاموش ہو گیا۔ تو میرے بچوں، آپ سے عرض یہی کرنا تھا کہ سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس میں کہا گیا ہے مِن مَرْقَدِنَا، یہ لفظ اس میں آیا ہے۔ جب کافر لوگ اپنی قبروں سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بہت آرام سے تھے اور بہت چین کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ہمیں کیوں اٹھا دیا؟ اب ظاہر ہے قبر جو ہوتی ہے وہاں بھی عذابات ہوتے ہیں، وہاں بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہاں انسان ایسے تو نہیں پڑا ہوتا، لیکن جو تکلیف جہنم کی ہوگی اس کے مقابلے میں قبر کی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ تو گویا کہ قبر کی جو تکلیف ہے وہ بھی انہیں آسان معلوم ہوگی۔ یہ ایک جواب ہوا۔ اب دوسرا جواب اس کا وہی ہے کہ یقیناً یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کو اس دنیا میں رہ کر جو زندگی گزارنی ہوتی ہے اسے پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ کھانے کی پابندی ہے، پینے پر پابندی ہے، نماز کی پابندیاں کرنا ہے، روزوں کی پابندیاں کرنا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے، حج فرض ہو گئے تو حج کرنا ہے، قربانی واجب ہوگی تو قربانی اس کو دینی ہے۔ پھر یہ پابندی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، عبادات کی پابندیاں، عقائد کی پابندیاں، عقائد درست ہونے چاہیے، عبادات ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، معاشرتی پابندیاں ہیں، پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، معاشرتی پابندی، آپ غیبت نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، آپ ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، آپ کسی کے حقوق نہیں مار سکتے۔ تو پابندیوں کا ایک یہ سلسلہ ہے۔ پھر یہ سلسلہ جو ہے خود انسان کی ذات تک آتا ہے، آنکھ کی پابندی، ہاتھوں کی پابندی، زبان کی پابندی، کانوں کی پابندی، جسم کے ایک ایک حصے کی پابندی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دنیا میں جو بھیجا ہے اس پر بہت سی پابندیاں لگائی ہیں کہ تمہیں پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پھر اس کا نتیجہ ہمارے یہاں آ کر آپ کو ملے گا۔ اب اللہ نے ہم پر جو یہ پابندیاں لگائی ہیں، یہ پابندیاں یہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے یا ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ پابندیاں بڑی خوشگوار ہیں، یہ پابندیاں بڑی میٹھی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے پر پابندی لگاتا ہے کہ بیٹا آپ کو گھر میں ہی رہنا ہے، آپ کو باہر نہیں جانا ہے، آپ کو فلاں شخص سے نہیں ملنا ہے، آپ کو اس کے پاس نہیں جانا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس جاؤ گے وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جو ہے چینی کھینی کھاتا ہے یا کوئی اور چیز نشہ آور چیز وہ استعمال کرتا ہے، آپ اگر اس کے پاس جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر بھی آ جائیں گی۔ اب بیٹا دل میں سوچے یار میرے والد صاحب نے کیسی پابندی میرے اوپر لگا دی ہے، یہ مجھے کیسا پھنسا کر رکھ دیا ہے کہ میں باہر نہیں نکل سکتا، اس سے نہیں مل سکتا، اس سے نہیں مل سکتا، مجھے آزاد ہو جانا چاہیے۔ اب اگر وہ بچہ گھر سے نکل جائے، گھر سے بھاگ جائے اور ان کے پاس چلا جائے، اب ظاہر ہے وہ اسے سگریٹ پینا سکھائے گا، اسے شراب پینا سکھائے گا، اسے نشے کی چیز استعمال کرنا سکھائے گا، پھر بہت سے حرام کام ہیں، وہ ان حرام کام میں اس کو ملوث کرے گا۔ اب ظاہر ہے جب وہ حرام چیزیں کھائے گا اور پیے گا، اس کی صحت خراب ہونی شروع ہو جائے گی، اس کی صحت بھی خراب ہوئے گی، اس کے اخلاق بھی بگڑ جائیں گے۔ تو جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے پر پابندیاں لگاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، اور باپ اپنے بیٹے پر جو پابندی لگاتا ہے وہ خوشگوار پابندیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے اوپر جو پابندی لگائی ہے وہ خوشگوار پابندی ہے۔ تو ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر یہاں پابندیاں ہیں، ہمیں وقت پر نماز پڑھنی ہے، وقت پر کلاس جانا ہے، ہمیں تمام پیریڈز کو اٹینڈ کرنا ہے، غیر حاضر نہیں رہنا ہے، استاد جو پڑھا رہے ہیں اس کو توجہ سے سننا ہے،
جو استاد نے ہم کو کام دیا ہے اس کو مکمل کرنا ہے. تو یہ ساری پابندیاں ہیں، یہ ساری پابندیاں آپ کے روشن مستقبل کے لیے ہیں، آپ کو بنانے کے لیے ہیں، آپ کو سنوارنے کے لیے ہیں، آپ کے مستقبل میں آپ کچھ کر گزرو، اس کے لیے یہ ساری کوششیں یہاں کی جاتی ہیں. تو ہم جہاں بھی رہیں ہمیں پابندیوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے. ہم مدرسے میں رہ رہے ہیں تو یہاں جو پابندیاں ہیں ہمارے اوپر، ان پابندیوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے اور خوشی کے ساتھ ان پابندیوں کو قبول کرنا ہے. اگر ہم خوشی کے ساتھ ان پابندیوں کو قبول کریں گے تو ہمارا مستقبل جو ہے بڑا تابناک اور روشن ہوگا. ایک بات تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں. ایک انسان اگر چاہے وہ سب کچھ بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اور صحابی اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ صحابی وہی ہوگا جس نے نبی کو دیکھا ہوگا. تو ایک انسان سب کچھ کر سکتا ہے، ایک انسان سب کچھ بن سکتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا تھامس ایڈیسن کا، جس نے بلب کو ایجاد کیا ہے. اس کا حال یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کن ذہن تھا، کسی کام کا نہیں تھا. جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول والوں نے ایک مرتبہ اس کے پیرنٹس کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے بچے کو لے جائیے، آپ کا بچہ ہرگز نہیں پڑھ سکتا. بہرحال وہ بچے کو لے کر چلے گئے. لیکن پھر کیا ہوا، تھامس ایڈیسن جو تھا وہ آگے بڑھتا رہا اور نئی چیزوں کو ایجاد کرتا رہا. اس نے جو بلب کو جو بنایا ہے 1000 مرتبہ اس نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں. 999 مرتبہ وہ ناکام ہوا ہے اور 1000ویں مرتبہ جا کر وہ کامیاب ہوا ہے. جب اس نے بلب ایجاد کیا دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا. ایسا بچہ کہ جس کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، جس کو اسکول سے نکال دیا گیا، اس نے محنت کی، وہ لگا رہا. بعد میں جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے آخر اتنی محنت کیوں کی ہے، آپ نے 1000 مرتبہ تجربے کیے ہیں تب جا کر آپ کامیاب ہوئے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے 1000 مرتبہ تجربے کیے ہیں، 999 مرتبہ ناکام ہوا ہوں، لیکن میں نے ہر ناکامی سے ایک سبق سیکھا ہے. ہم ایک مرتبہ کسی چیز کے لیے کوشش کریں، ناکام ہو جائیں، ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے، پھر ناکام ہو جائیں پھر کوشش کرنی چاہیے، پھر ناکام ہو جائیں پھر کوشش کرنی چاہیے. یہی چیز ہمیں آگے بڑھاتی ہے. ایک بچہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو ایسے چلنے لگتا ہے، وہ دوڑنے لگتا ہے، نہیں دوڑتا نا، وہ اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے بہت سی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، بہت سی خامیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، تب جا کر ہم کامیاب ہوتے ہیں نا، تبھی جا کر ہم کامیاب ہوتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ حوصلہ مت ہار، گر کے وہ مسافر، ٹھوکریں انسان کو چلنا سکھاتی ہے. ظاہر ہے ہمیں حوصلے نہیں ہارنا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہم کو لگے رہنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا انسان ہم کو بن کر دکھانا ہے. ہمارے اندر یہ تمنائیں ہونی چاہیے، یہ آرزویں ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک چیلنج کا مقابلہ کریں گے، ہم ہر تحدی کا مقابلہ کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور اتنا آگے بڑھیں گے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے. اگر ہم سوچیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو مدرسے میں رہتے ہیں، بس کتابیں حل کر لی ہیں اور اس کو سیکھ لیا، آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی بنیاد ہے، یہاں سے آپ چلنا سیکھ رہے ہیں اور ساری زندگی آپ کو چلنا ہے. آپ کو چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے. آپ جو ہے ہر طرح کے چیلنجز سے مقابلہ کریں گے. آپ کو حاسدین ملیں گے، ان سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے. لوگ آپ کو جو ہے نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے، ان سے مقابلہ کرنا ہے. آپ ظالمین آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے. ہر ایک سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جانا ہے. 2 بات. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا اس شخص کو یاد رکھتی ہے کہ جو دنیا کو کچھ دے کر جاتا ہے، جو دنیا سے لے کر جاتا ہے، دنیا اس کو یاد نہیں رکھتی ہے. دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جن کی 5 لاکھ 10 لاکھ مہینے کی نوکریاں ہیں،
وہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، ان کا کرایہ آ رہا ہے، بچے ان کی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 2-4 مہینے میں سب ان کو بھول جاتے ہیں. لیکن دنیا کو جو دے کر جاتا ہے اس کو کوئی نہیں بھولتا. انبیاء کرام دنیا میں جو آئے تھے وہ دینے کے لیے آئے تھے، سب ان کو یاد رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تھے دینے کے لیے آئے تھے. آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. جاتے وقت آپ مخروض ہو کر جا رہے ہیں دنیا سے. دنیا جو ہے قیامت تک آپ کو یاد رکھے گی. صحابہ کرام لینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دینے کے لیے آئے تھے. دنیا ان کو یاد رکھے گی. صحابہ کرام پھر تابعین ان کے بعد جب ہمارے اس ہندوستان کے اندر آئے، اس بھارت کے اندر آئے، تو یہاں وہ تاجر بن کر آئے. تاجر بن کر تو آئے لیکن اس ملک کو لوٹنے کے لیے، کھسوٹنے کے لیے، یہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہاں سنانے کے لیے آئے. جب لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کی تہذیب کو دیکھا، ان کے کلچر کو دیکھا، ان کی ثقافت کو دیکھا، ان کی محبتوں کو دیکھا، ان کی معاشرت کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، اور دیکھا کہ یہ تو بڑے عجیب و غریب انسان ہے. یہ تو ایسے انسان ہے کہ ہزاروں سال سے ایسے انسان ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے. ہماری سر کی آنکھوں نے ایسے انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا. جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو خود بخود کھنچتے چلے گئے اور اسلام کے حلقے میں وہ آتے چلے گئے. تو جو دنیا کو کچھ دینے کے لیے آتا ہے، دنیا اسی کو یاد رکھتی ہے. تو ہمیں دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا. جو لینے والا بنے گا وہ مٹ جائے گا، دنیا ہی مٹ جائے گا، اللہ کے نزدیک بھی اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا. تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم محبت دے سکتے ہیں، ہم اللہ کا پیغام دے سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کو دے سکتے ہیں. اللہ اگر ہم کو مال و دولت دے، ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. جو ہم سے ہو سکے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. خیر الناس ما ينفع الناس. جو سب سے بہتر لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو نفع بخش ہوتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، وہی بہتر لوگ ہوتے ہیں. تو میرے پیارے بچوں، آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر صالحیت بھی پیدا کیجئے. صلاحیت اور صالحیت یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ان دونوں کو آپ اپنے اندر پیدا کیجئے. اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ ہم مدرسے کے بچے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے دل سے اس چیز کو نکال دیجئے. احساس کمتری کو بالکل نکال دیجئے اپنے اندر سے. مدارس کے وہ طلباء جو آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں اور مناصب پر فائز ہیں، وہ بھی تو آخر مدرسے کے بچے تھے. ان کے اندر کچھ کر گزرنے کے جذبات تھے، ماضی کی عظمتیں ان کے اندر موجود تھی، حال کے ولولے ان کے اندر موجود تھے. وہ روشن مستقبل کے خواب دیکھا کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے کچھ کیا ہے نا. تو آپ بھی خواب دیکھیے. آپ رات میں خواب مت دیکھیے، آپ دن میں خواب دیکھیے. جو دن کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. خواب کا مطلب یعنی آپ جو منصوبے بنائیں گے، آپ جو پلاننگ کریں گے اپنی زندگی کی، یہ خواب ہیں. آپ اپنی زندگی کا نقشہ بنائیے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور پھر ان نقشوں کے اندر رنگ بھرنا شروع کر دیجئے. یعنی محنت کر کے ان کو پورا کرنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے ترقی کرتے ہیں، آپ کیسے آگے نکلتے ہیں. تو اپنے اندر صلاحیت اور صالحیت پیدا کیجئے، اور جو کچھ آپ اس طالب علمانہ زندگی کے اندر اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. بعد میں کسی چیز کو حاصل کرنا، اس چیز کو یاد کرنا، دل و دماغ میں بٹھانا، وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کیجئے. آپ اردو زبان پر محنت کیجئے، آپ عربی زبان پر محنت کیجئے، آپ انگلش زبان پر محنت کیجئے. آپ لکھنا سیکھیے، آپ پڑھنا سیکھیے، آپ بولنا سیکھیے. یہ تینوں کام آپ کو کرنے ہیں. آپ اردو لکھیں گے آپ کو لکھنا ہے، آپ بولنا سیکھیں گے آپ کو بولنا ہے، آپ پڑھنا سیکھیں گے آپ کو پڑھنا ہے. کسی بھی زبان کو اگر آپ کو سیکھنا ہے تو تینوں کام کرنا ضروری ہے. آپ لکھیں گے تو لکھنا آئے گا، بولیں گے تو بولنا آئے گا، آپ پڑھیں گے تو پڑھنا آئے گا. اگر آپ کوئی ایک کام کرتے ہیں یا دو کام کرتے ہیں، تیسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تیسری چیز آپ کو نہیں آئے گی. اس لیے تینوں چیز پر آپ کو محنت کرنی ہے. آپ اپنے آپ کو پابند بنائیے. جتنے بھی آداب ہیں اور سنن ہیں ان کا اپنے آپ کو پابند بنائیے. ہر موقع کی دعائیں جو ہے آپ کی زبان پر ہونی چاہیے. اور
اسی طرح یہاں کے جو اساتذہ ہیں ماشاءاللہ بڑے محبت کے اور بڑی محنت کرنے والے اور بڑی شفقت ان کے اندر موجود ہے. آپ ان کی قدر کیجئے، آپ جو ہے ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیے. آپ کو جو ہدایات کریں، آپ کو جو تعلیم دیں، آپ اس پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی. آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں موجودہ حالات کے تناظر میں. ایک دعا ہے جس کا نام دعائے انس ہے. موجودہ حالات ہیں، کب کہاں کیا ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ایک دعا ہے جس کا نام دعائے انس ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. ان کا نام عمر بن عبان ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف کے پاس رہا کرتا تھا. حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ کیسا تھا. تو حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ جاؤ انس بن مالک کو لے کر آؤ، وہ ہمیں بہت برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمیں بڑی گالیاں دیتا ہے، ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے امیر بلا رہے ہیں، حجاج بن یوسف آپ کو بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ظالم کہ جو اللہ والے پر ظلم کرتا ہے، کہ جو اسلام سے دشمنی رکھنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے. کہا کہ وہ بلا رہا ہے، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. بہرحال وہ ان کو لے کر آیا حجاج بن یوسف کے پاس اور کہا کیا تو بھی انس بن مالک ہے؟ کیا تو وہ شخص ہے کہ جو مجھے بد دعائیں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں. کہا کہ جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہا کہ نہیں جانتا. کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، بڑی عبرتناک تجھے سزا دوں گا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں تیری بات پر یقین کر لوں تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں تیری عبادت کرنا شروع کر دوں، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ اس دعا کو جو پڑھ لیتا ہے تو کوئی دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کا بال بیکار نہیں کر سکتا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھائی وہ کیا دعا ہے مجھے ہی بتائیے. تو کہا کہ نہیں میں تجھے نہیں بتاؤں گا. تو بہرحال حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ چلے جائیے. حضرت انس بن مالک وہاں سے چلے گئے. ان کے درباریوں نے کہا کہ جس کو آپ مہینوں سے تلاش کر رہے تھے آج وہ شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کو تو سزا دینی چاہیے تھی. کہا کہ دراصل واقع یہ ہے کہ جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو ان کے کاندھے پر 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے میں بات کرتا تھا فوراً میری طرف وہ لپکتے تھے اور مجھے خطرہ تھا اگر میں زیادہ بات کرتا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں نے اس لیے ان کو واپس کر دیا. تو جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اس وقت انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو بتائی کہ بیٹے میں آپ کو یہ دعا اس لیے بتا کر جا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز رہ جائے میرے اوپر، اور یہ امانت ہے جو اللہ کے نبی نے مجھ کو بتائی ہے، آپ اس تعلیم کو پھیلا دیجیے. آپ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے تعلق سے سنا ہوگا، پچھلے 6-7 مہینے پہلے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تقریباً 12 یا 16 ان کی گاڑی پر جو ہے فائر کیے گئے. اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں ہوا. آگے سے فائر، پیچھے سے فائر، سائڈ سے فائر. 1-2 دن کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم ہر روز دعائے انس پڑھتے ہیں، یہ اسی کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوا. تو وہ دعائے انس جو ہے میں مولانا کو دے دوں گا، تو آپ اسے یاد کرا دیجیے بچوں کو. تو روزانہ آپ صبح میں اور شام میں اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کی کسی شخص سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس وقت میں عرض کی ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی برابر کرنے کی توفیق نصیب